اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک جاری و ساری ہے، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی عظمتیں ہم پر نچھاور ہو رہی ہیں۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے اور رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ، جسے بخشش کا عشرہ کہتے ہیں، شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ ایک ایسا مبارک عشرہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی مبارک رات رکھ دی ہے جس کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی کہ 21 رمضان کی رات، 23 رمضان کی رات، 25 رمضان کی رات، 27 رمضان کی رات اور 29 رمضان کی رات۔ یہ تمام راتیں طاق راتیں ہیں۔ ان طاق راتوں میں سے کوئی بھی رات شب قدر کی رات ہو سکتی ہے۔ جس نے لیلۃ القدر کی رات پا لی، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ آج میں آپ کے ساتھ شب قدر کی رات کا ایک آسان سا چھوٹا سا عمل شیئر کرنے لگی ہوں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ شب قدر طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ 20 رمضان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 21 رمضان کی رات ہوگی، یعنی کہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی یہ پہلی طاق رات ہوگی۔ اسی طرح 22 رمضان المبارک کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 23 رمضان المبارک کی رات ہوگی اور رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی یہ دوسری طاق رات ہوگی۔ پھر 24 رمضان المبارک کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 25 رمضان کی رات ہوگی اور یہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی تیسری طاق رات ہوگی۔ اسی طریقے سے 26 رمضان المبارک کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 27 رمضان المبارک کی رات ہوگی، یعنی کہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی یہ چوتھی طاق رات ہوگی۔ اور اسی طرح 28 رمضان المبارک کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 29 رمضان المبارک کی رات ہوگی اور یہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی 5ویں اور آخری طاق رات ہوگی۔ یہ 5 طاق راتیں ہیں جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آئیں گی۔ ان طاق راتوں میں آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اس عمل کو پڑھنے سے آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے، لیکن جو سب سے عظیم فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے 21 رمضان المبارک کی رات، جب 20 رمضان المبارک کا دن گزر جائے اس کے بعد جو رات آئے گی اس رات کو آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا کرنی ہے۔ اب یہ نوافل آپ پوری رات میں کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ نماز تہجد کے وقت آپ ان نوافل کو ادا کریں۔ آپ نے نوافل کو پڑھنا اس طریقے سے ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نے ان نوافل کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے صرف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طریقہ کار سے آپ نے دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے اور پھر ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان ناموں کو پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ یا رحمان، یا وہاب، یا کریم۔ یہ اللہ رب العزت کے 3 نام ہیں۔ ان تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔
یا رحمانو یا وہابو یا کریمو، یہ ایک ہو گیا۔ یا رحمانو یا وہابو یا کریمو، یہ دو ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے اللہ رب العزت کے ان 3 ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگنی ہیں۔ آپ کی جیسی بھی پریشانی ہوگی اللہ رب العزت اس پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اسی طریقہ کار سے آپ نے 23 رمضان کی رات، 25 رمضان کی رات، 27 رمضان کی رات اور 29 رمضان کی رات اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ پھر دیکھتے جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔